ڈاکٹر نفیسہ شاہ، ریزرو سیٹس کا معاملے کے بعد اب 2/3 اکثریت تو مل جائے گی حکومتی الائنس کو، بٹ از اٹ ویل ارنڈ ڈیموکریٹکلی ارنڈ پوزیشن، یا اس میں گیم ہوئی ہے، تکنیکی بنیادوں پہ گرایا ہے اپنے مخالف کو؟ ہاؤ ڈو یو ایویلیویٹ اٹ؟ دیکھیں، اس میں پی ٹی آئی اپنا کیس ہر لیول پر لے کے گئی ہے اور آئینی اداروں کے پاس لے کے گئی ہے. الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے. الیکشن کمیشن اور یہ نیا الیکشن کا جو قانون جس کے تحت الیکشنز ہوئے، اس ریفارمز میں پی ٹی آئی بھی اس کا حصہ تھی. اور دوسرا ادارہ آف کورس جوڈیشری ہے. تو یہ اپنے کیس دونوں لیول پر انہوں نے فائٹ کیے ہیں، وہاں سے لوز کیے ہیں. تو اس میں ہم انڈائریکٹلی اگر بینیفیشریز ہوئے ہیں تو 2 آئینی ادارے جو ہیں ان کی انٹرپریٹیشنز ہیں. اب ان کو تکلیف ہوئی ہوگی، آبویسلی وہ انہوں نے لوز کیے ہیں اپنی سیٹس، لیکن اب ان 2 آئینی اداروں کے ساتھ اب یہ اپنا کیس آگے لے کے جا رہے ہیں جو ان کا سپریم کورٹ میں ہے. لیٹس سی وہاں کیا انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے اٹ از بٹوین دیم and the constitutional institutions. But reserved seats ہوں گی تناسب سے جو ہر جماعت کا ہوگا اس پارلیمان میں. جب ایک تناسب سے زیادہ اگر آپ سیٹس لیتے ہیں، اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ڈو یو تھنک کہ پارلیمان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، ان کو کوئی طریقہ کار نکالنا چاہیے؟ دیکھیں کورٹس انٹرپریٹ کرتے ہیں آئین کو، اور کورٹس نے ان کو جو کے پی میں اسٹے ملا تھا وہاں بھی ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ مے بی دے ڈیفر، مے بی کئی آئینی ماہرین ڈیفر کریں گے. میں آپ کو یاد دلاؤں گی کہ سپریم کورٹ نے ایک اور متنازع فیصلہ کیا تھا جس میں ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہوا تھا تھرو اے ججمنٹ، اور وہ تھا یہ جو ہماری قانون ہے جہاں ڈیفیکشن کلاز کے اوپر. تو ڈیفیکشن کلاز آپریٹ کرتا ہے ونس یو ہیو ووٹڈ، لیکن کورٹ نے اس کو الٹا انٹرپریٹ کیا کہ نہیں، آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے، آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا. جی بالکل. بٹ دس از آلسو یونیک سچویشن کہ جتنی سیٹیں جیتی نہیں ہیں وہ مل رہی ہیں ہر جماعت کو. 0.75 پہ ایک مل رہی ہے. جی 0.75. شاید میں بیٹھ کر اس کو انٹرپریٹ نہیں کروں گی کیونکہ یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے. میرا یہ جو ہر لیول پر یہ گئے ہیں جہاں یہ سارے میٹرز ریزالو ہونے ہیں، وہ الیکشن کمیشن ہے، وہ کورٹس ہے، ان کو وہاں پر یہ انٹرپریٹیشن آئین کی کرا رہے ہیں. اب آئین کی انٹرپریٹیشنز آپ نے دیکھا کہ ایسی بھی انٹرپریٹیشن ہوئی 63A. تو یہاں پر اگر کورٹس نے انٹرپریٹ کیا ہے کہ ایک پارٹی ان کے مطابق جس نے الیکشن نہیں لڑی تو اس کو سیٹس کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، اور اس کے تحت اگر پی ٹی آئی لوز کر رہی ہے تو وہ جائیں اپنا سپریم کورٹ. لیکن جو یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اس پہ مجھے حیرت ہوتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا اگر ہم ماضی دیکھیں، جو جماعت دھرنوں کی سیاست سے اپنی لیجیٹمیسی انہوں نے ایک کریٹ کی، اور یہ پارلیمان سے مہازارائی کی، پارلیمان کو برا بھلا کہا، اور اس وقت ان کا رخ جو تھا، ان کی جو جمہوری قدریں تھیں ان کا رخ نیوٹرلز کی طرف تھا، ان کا رخ جو تھا وہ امپائر کی انگلی کی طرف تھا. اب اگر ان کا اور امپائر کا آپس میں یہ جو تنازع ہیں، میں اب ان ڈیٹیلز میں نہیں چاہتی، ان کو پتہ ہے، تو اب اس میں آپ جمہوریت جو ان کی اپنے ریکارڈز ہیں جمہوری قدروں کا وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں. جو ڈیپٹی اسپیکر تھا اس نے رولنگ، جب نو کانفیڈنس وجود میں آ رہا تھا تو انہوں نے ایک رولنگ کو ایک کانسٹیٹیوشنل کلاز اس پہ لگا لیا جو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. رولنگ جو ہے وہ دیتے ہیں آپ، یہ وکیل ہیں تو رولز آف پروسیجر پر آپ رولنگ دے سکتے ہیں. آپ آئین کے اوپر آپ کیسے رولنگ دے سکتے ہیں؟ آئین کے اوپر انہوں نے رولنگ دے کر اسمبلی ڈیزالو کروا دی، اور وہ بھی ایک غیر آئینی کام تھا. وہ جو 3 سال 4 سال 3.5 سال خان صاحب حکومت میں تھے تو انہوں نے رستے دکھائے، ہائیبرڈ سسٹم کے نئے طریقہ کار ہوئے. ایک قانون جو پاس ہوتا تھا وہ بھی
قانون کسی اور کی مدد سے پاس ہوتا تھا، یہ سیاسی طریقے سے پارلیمان کے راستے سے تو پاس نہیں کراتے تھے. آرڈیننسز کی انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی تھیں. صدر کو انہوں نے استعمال کیا، جوڈیشری کو ڈیوائیڈ کیا انہوں نے، جو اس ملک کے لیے بہت خطرناک تھا. تو پی ٹی آئی کا ماضی کوئی ایسا نہیں ہے. اس وقت اگر وہ ان کے گریونسز ہیں اور ضرور ہوں گے، اور جہاں تک ہمارا جو ویو ہے وہ ہمارے چیئرمین نے بھی کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فری ٹرائل ملنے چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کو رستہ ملنا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے. لیکن آپ اپنے ماضی بھی تھوڑا دیکھ لینا، اور آپ کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور وہ جو ہائبرڈ نظام جو آپ لے کے آئے، جو آپ نے ایک رستہ دیا، ایسے یہ جو ہمارے ڈویژن آف پاورز ہیں آئین میں، وہ ایک طریقے سے فضی ہو گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے دیا رستہ، لیکن آپ لوگوں نے کسی کا رول کر رہا تھا، کوئی کسی کا رول کر دیا تھا. یو آر ورکنگ ود the same system. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یو آر ناٹ ورکنگ ان a hybrid system. دیکھیں میں یہ مانتی ہوں کہ وہ سسٹم ہم چاہتے ہیں بحیثیت ڈیموکریٹس کہ ہم سیاسی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کریں، اور ہم آئین کی اسپرٹ اور حقیقی جمہوریت اس ملک میں اور سیاست کو رستہ دیں، اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا، مہازرائی کی سیاست ختم کرنا ہوگا. لیکن ابھی جو پی ٹی آئی جس روڈ میپ پر ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ڈائیلاگ ممکن ہے؟ کیا یہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ہم نے تو اٹھنے سے الیکشن کے فوراً بعد ہم نے، اب یہ ایویڈنس ہے، یہ ریکارڈ پر ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ان کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ کل ایک ریزولوشن لے ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کے اوپر. اب اس پہ اٹھا کے انہوں نے کہا ہم اس کو، مجھے بتائیں کہ جمہوریت کو اس ملک میں جو ہسٹوریکل ریکارڈ سٹریٹ کرنا جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. ایک ایسے شخص کا عدالتی قتل ہوا، عدالت خود مانتی ہے کہ ہمیں غلطیاں ہوئی ہیں، اس کے اوپر اگر ہم وہ ریزولوشن دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو یہ پھر یہ کیسی جمہوریت کی یہ بات کرتے ہیں؟ یہ کیسے قانون کی بات کرتے ہیں؟ جب جو قانون جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کی اپنی غیر جمہوری قدروں کی وجہ سے اس کے زد میں اب یہ آ گئے ہیں. اب ان کو اس وقت جمہوریت یاد آ رہی ہے، کل ان کو نیوٹرل ایک فون کال کر لیں گے تو یہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی آخر والی، یہ آئی تھنک اس پہ کافی لوگوں متفق ہوں گے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ، کیونکہ آپ لوگ ہیں گورنمنٹ میں، آپ کی سٹیک ہے، کیا کچھ سٹیپس کرنے کے لیے حکومت سوچ رہی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ آج پریزیڈنسی کی طرف سے بھی ویلکم کیا گیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور پرائم منسٹر کی میٹنگ کو. انہوں نے کہا، I welcome the recent interaction between KPCM Gandapur and Prime Minister Shehbaz Sharif. It is high time we start thinking of working towards healing the divisions of Pakistan. So کیا پریزیڈنسی اس میں کوئی رول پلے کر سکتی ہے، یا حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ فریحہ، یہ ریکمنڈیشنز آپ کی طرف سے ہیں، کس کی طرف سے ہیں جو ابھی آپ نے پڑھے؟ جی، we have recommended them. اوکے، دیز آر فائن. نہیں بالکل جی. دیکھیں، ون آف دا فرسٹ اسٹیٹمنٹس دیٹ ہمارے چیئرمین صاحب نے، اور انفیکٹ ہماری جو الیکشن کیمپین تھی، اگر ان کو آپ فالو کریں تو اس کا ڈائریکشن ہی پورا یہی تھا کہ ہم نئی ایسی سوچ کو چنیں جو اس ملک میں تفرقے کی، نفرت کی سیاست ختم کرے. اور چیئرمین نے کہا اگر ہمیں مینڈیٹ ملتا ہے تو ہم یہ کشیدگی، سیاسی کشیدگی ختم کریں گے. لیکن جو مینڈیٹ آیا، آپ نے دیکھا کہ ہم نمبر 3 پر تھے، اور اس لیے، لیکن ہماری وہ سوچ جاری ہے، اور اسی سوچ کے تحت ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، جنہوں نے اس وفاقی آئینی جمہوری ڈھانچے کو 2010 میں بحال کیا 18ویں ترمیم کے تھرو، اور وہ واحد صدر ہیں. نارملی ہم نے پریزیڈنٹس پاکستان کی تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 2 دفعہ اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں. ایسے صدر گزرے ہیں جنہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. ایسے ملٹری ڈکٹیٹرز نے اپنے آپ کو صدر بنا دیا جنہوں نے آئین توڑا. یہ واحد صدر ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے،
اور اس وقت بھی وہی نیت ہے ہماری کہ ہم اس ملک کو اور اس وفاق کو جوڑنے میں برج کا کردار ادا کرے گی. اور اسی سوچ کے تحت حالانکہ ہماری جو سی سی میں تھے اس میں مختلف ویو پوائنٹس تھے آن جوائننگ دا گورنمنٹ، لیکن ہم نے جوائن کی فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور اس کے لیے اگر ایک سٹیپ انہوں نے پی ٹی آئی نے آگے بڑھا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے.